الرياح برحمته وأنتد صخور ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد هو إخلاص له نفي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صنعه ومن صنعه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد خير والبركة ومنتظر العباد من الحلقة سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعن الله ولا أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات مزاج معلّہ کی نفاست پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا سارے بلند آواز سے اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے تو تمام موالیان حیدر کرار کو جشن عید زہرا اور جشن آمد صادقین علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تو آپ حضرات کی توجہ مکمل طور پر میری طرف ہوگی. بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ میرا خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں غدیر کے فقیروں سے. اور قیامت بھی آ کے گزر جائے تو آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، میری طرف دیکھنا. اور آج جشن منانے آئے ہیں اور مولا علی کے مولا کا جشن ہے، تو دنیا والوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب علی والے مصطفیٰ کا جشن مناتے ہیں تو کیسے مناتے ہیں، جب علی والے مصطفیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں. تو جشن سنا بھی شیروں کی طرح جاتا ہے اور منایا بھی شیروں کی طرح جاتا ہے. تو ایک دفعہ مل کے اتنی اونچی آواز سے صلوات تلاوت فرمائے کہ پتہ چلے کہ یہاں حیدر کرار کے شیر تشریف فرما. مل کے بلند آواز سے صلوات. اجازت ہے گفتگو شروع. سرنامہ کلام میں قرآن کریم کی آیہ وافی ہدایہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے. ارشاد ہوا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے محمد کو رحمت للعالمین بنا کر نازل کیا. اسی سے ملتی جلتی قرآن کریم کی ایک آیت اور ہے. گفتگو کا آغاز ہو گیا، توجہ مکمل طور پر میری طرف رہے گی. قرآن کریم کے اندر اسی سے ملتی جلتی ایک اور آیت ہے، اور وہ آیت قرآن کریم کے اندر بالکل پہلے ہی سورہ کے اندر موجود ہے کہ جس کے اندر ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین. ادھر ارشاد ہوا رحمت للعالمین، ادھر ارشاد ہوا رب العالمین. خدا نے یہ دونوں آیتیں نازل کر کے دنیا والوں کو بتایا ہے، قرآن پڑھنے والوں کو. قرآن حفظ تو ہر کوئی کرتا ہے لیکن سمجھتا کوئی کوئی ہے، کیونکہ قرآن
حفظ تو ہر کوئی کر سکتا ہے لیکن سمجھ اسی کے آتا ہے جس کی سمجھ میں با کا نقطہ آ جائے. جو با کے نقطے کو سمجھ جائے وہ پورے قرآن کو سمجھ جاتا ہے. اس لیے کہ جو پورے قرآن میں ہے وہ الحمد میں ہے، اور جو پورے الحمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے، اور جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ بے میں ہے، اور جو بے میں ہے وہ نقطے میں ہے. اور امیر المومنین نے منبر کوفہ پر بیٹھ کر کہا تھا دنیا والوں میں بے کے نیچے کا نقطہ انا نقطہ تو تحت الباء، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. بہرحال ارشاد ہوا الحمدللہ رب العالمین اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رب العالمین رحمۃ للعالمین. خدا بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ دنیا والوں یاد رکھو جیسے میں رب العالمین ہوں، جیسے میں زمینوں کا رب ہوں، میں آسمانوں کا رب ہوں، میں حیوانوں کا رب ہوں، میں انسانوں کا رب ہوں، میں چرند کا رب ہوں، میں پرند کا رب ہوں، میں سورج کا رب ہوں، میں چاند کا رب ہوں، میں سمندر کا رب ہوں، میں پہاڑ کا رب ہوں، میں فرشتوں کا رب ہوں، میں جنات کا رب ہوں، میں تمام عالمین کا رب ہوں، میں 18,000 عالمین کا رب ہوں، میں سیاروں کا رب ہوں، میں ستاروں کا رب ہوں. جیسے جیسے میں ہر عالمین کا رب ہوں اسی طرح محمد ہر عالمین کے اوپر رحمت ہے. جیسے میں ہر عالمین پر رب ہوں ایسے ہی محمد ہر عالمین پر رحمت ہے. اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب بھی محمد کا ذکر ہوگا دو ہستیوں کا ذکر لازمی ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کے احسان بہت ہیں. پہلی ہستی کا نام ہے علی کے بابا ابو طالب علیہ السلام. دوسری ہستی کا نام ہے فاطمہ زہرا کی ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ. یہ دو ہستیوں کا ذکر لازمی ہوگا. محمد کا ذکر ہوگا، علی کا ذکر تو ہوگا، اس لیے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ یا علی میں اور آپ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں. تو علی کا ذکر تو جہاں جہاں محمد کا ذکر ہے وہاں وہاں علی کا ذکر ہے، لیکن جہاں جہاں محمد کا ذکر ہے وہاں وہاں ابو طالب کا بھی ذکر ہے، وہاں وہاں خدیجہ کا بھی ذکر ہے. دنیا والوں نے اس گھرانے کو سمجھا نہیں. دو جملے جناب زہرا کی شان میں سن لیے اور سن لیجیے، اور اس کے بعد میں اپنے عنوان کی طرف آگے بڑھوں. کائنات عالم میں جب خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ توجہ ہے آپ صاحبان کی، جب خدا نے رسول کو دو بیٹے دیے اور دونوں بیٹے لے کر واپس لے لیے تو لوگوں نے رسول کو تانے دینا شروع کیے کہ اے محمد معاذ اللہ آپ ابتر ہیں، معاذ اللہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، آپ ابتر ہیں. یہ بتاؤ محمد کہ تمہارا دین آگے کون بڑھائے گا؟ اس لیے کہ دین آگے بڑھانے کے لیے بیٹا ہونا ضروری ہے، نسل کو آگے بڑھانے کے لیے بیٹے کا ہونا ضروری ہے. تمہارا کوئی وارث نہیں ہے، تمہاری نسل کو آگے کون بڑھائے گا؟ تمہاری نبوت کو آگے کون بڑھائے گا؟ تمہاری نبوت بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری نسل بھی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہارا تو کوئی بیٹا نہیں ہے. رسول نے ارادہ کیا بولنے کا. رسول انتظار میں تھے کہ وحی آئے، کیونکہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے لیے ارشاد ہوا کہ یہ کچھ نہیں بولتا جب تک وحی کچھ نہیں بولتی، یہ کچھ نہیں بولتا جب تک وحی کچھ نہیں بولتی. رسول نے انتظار کیا کہ وحی نازل ہو، وحی نازل ہوئی، جبرائیل نازل ہوا. رسول کو اپنے قدموں پہ جبرائیل کے پروں کی سرسراہٹ محسوس ہوئی. رسول نے قدموں کی طرف دیکھا، جبرائیل رسول کے قدموں کا ہاتھ لگا کر کہہ رہا تھا یا رسول اللہ آپ ان سے کچھ نہ کہیے، اللہ کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو فاطمہ عطا کریں گے. انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کو فاطمہ عطا کریں گے، ہم آپ کو بطول عطا کریں گے. بطول نام نہیں ہے، بطول لقب نہیں ہے، بطول ایک عہدہ ہے. جیسے مردوں میں عہدہ ہے امامت کا، نبوت کا، رسالت کا، خلافت کا، ایسے ہی مستورات میں ایک عہدہ ہے بطول کا. اور تاریخ گواہ ہے پوری کائنات میں صرف دو ہی بیویاں ہیں جو اس عہدے پر فائز ہیں. پہلی عیسیٰ کی ماں مریم بطول ہے، دوسری حسین کی ماں زہرا بطول ہے. مریم بطول صغرا ہے، زہرا بطول کبریٰ ہے. مریم کا ایک پسر معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں. مریم کا ایک پسر معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں.
जन्नत में जाती है। मरियम के लिए जन्नत से खाने आते हैं, ज़हरा के घर से रोटियां पक पक के जन्नत में जाती हैं। जनाब मरियम तशरीफ फरमा थी कि अचानक फरिश्ता नमूदार हुआ और कहने लगा अना रसूल रब्बिक, मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूँ और बेटा देने आया हूँ। जनाब मरियम ने कहा मैं तुझसे रब की पनाह चाहती हूँ। पूरा कुरान है, कुरान खोलिए, कुरान पढ़िए, कुरान के अंदर पूरा वाक़या मरियम मौजूद है, सूरह मरियम मौजूद है। खोलिए कुरान और पढ़िए। कुरान करने वाले जो कहते हैं कि हमें सिर्फ कुरान ही काफ़ी है, वो ज़रा कुरान को खोल के सही से समझे तो सही। पूरा कुरान अहले बैत की शान में भरा हुआ है। तो जनाब मरियम ने कहा मैं तुझसे रब की पनाह चाहती हूँ, अगर तू मुत्तकी नहीं है। तो कहने लगा अना रसूल रब्बिक, मैं रब का भेजा हुआ रसूल हूँ और तुझे बेटा देने आया हूँ। रब का भेजा हुआ रसूल हूँ और बेटा देने आया हूँ। तवज्जो रखिएगा जुमले पे, रब का भेजा हुआ रसूल हूँ और बेटा देने आया हूँ। फरिश्ता मरियम के दरवाजे पे आके कहता है रब का भेजा हुआ रसूल हूँ और बेटा देने आया हूँ। इसी फरिश्ते ने ज़हरा के दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से फिज़ा की आवाज़ आई, कौन है? फरिश्ते ने आवाज देके कहा दर्जी हूँ, कपड़े देने आया हूँ। जो मरियम के दरवाजे पर बेटा दे रहा है वो ज़हरा के दरवाजे पर आके कह रहा है मिस्कीन हूँ, रोटी लेने आया हूँ, असीर हूँ, रोटी लेने आया हूँ। और जुमला आपके हवाले करूँ, पूरी दुनिया पर अच्छी तरह से आया हो जाएगा। बड़ी बतूल का रुतबा भी और छोटी बतूल का रुतबा भी। एक मर्तबा दोनों के बेटों को आने दो। बड़ी बतूल का बेटा भी आएगा, छोटी बतूल का बेटा भी आएगा, जिनके इंतजार में पूरी दुनिया बैठी हुई है। बड़ी बतूल का बेटा भी आएगा, छोटी बतूल का बेटा भी आएगा। बड़ी बतूल का बेटा आगे खड़ा होगा, छोटी बतूल का बेटा पीछे खड़ा होगा। जनाब इमाम ज़माना आगे खड़े होंगे और जैसे ही इमाम ज़माना पीछे पलटेंगे और पलट के कहेंगे तकद्दम यब्ना मरियम, ए ईसा आगे आइए और आगे आके नमाज पढ़ाइए। जनाब ईसा हाथ जोड़ के कहेंगे मेरी क्या जुर्रत, मैं ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाऊं, ज़हरा के बेटे को नमाज पढ़ाओ। तो हजरत ईसा पूरी दुनिया वालों को कहना चाह रहे हैं दुनिया वालों अकीदा दुरुस्त करो। जिसका आखिरी बेटा ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, उसका बाप किसी बुत परस्त के पीछे नमाज कैसे पढ़ता? ईसा जैसे नबी के पीछे नमाज, उसका बाप और शौहर किसी बुत परस्त के पीछे कैसे नमाज पढ़े? कायनात की सबसे अमीर तरीन खातून है ज़हरा की माँ। और जुमला आपके हवाले करूं, कायनात में सबसे पहली खुम्स देने वाली खातून भी ज़हरा की माँ है। जिसने सबसे पहले खुम्स निकाला है वो ज़हरा की माँ। जनाबे खदीजा और हजरत अबू तालिब का जिक्र कैसे ना हो, क्योंकि महफिल मुस्तफ़ा है, महफिल मुर्तज़ा है। तो जनाब खदीजा जनाब खुवैलद की बेटी और अरब की अमीर तरीन खातून, अमीर तरीन ख़ानदान, इतना अमीर तरीन ख़ानदान कि जब इनका काफ़िला तिजारत के लिए निकलता था तो पहला ऊँट यमन में दाखिल हो रहा होता था, आखिरी ऊँट मक्का से निकल रहा होता था। इतना बड़ा काफिला तिजारत का, रोज तिजारत के लिए मक्का से यमन जाता, रोज तिजारत के लिए जाता। एक दिन काफिले पर अरब के कुछ चोरों ने काफिले पर हमला किया। जुमला आपके हवाले करूं, अरब के वो चोर जो रात को चोर होते थे, दिन में चौधरी होते थे। रात को चोरियां करते थे, दिन में बैठ के फैसले करते थे। क्या कहने, वाह 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 वाह। 3 दिन मुसलसल जनाब खदीजा ने देखा कि काफिले पर बार बार हमला हो रहा है और सामान चोरी हो रहा है। चौथे दिन कायनात की शरीफ तरीन खातून, तत्हीर की मलिका की माँ अपनी चादर को उठाया, चादर को सर पर उठाकर सर पर पहनने के बाद जनाब खदीजा चली और चलते चलते अबू तालिब के दरवाजे पर आ गई। हजरत अबू तालिब के दरवाजे पर आकर कहा, सरकार 3 दिन से देख रही हूँ मक्का वाले मेरे काफिले पर हमला करते हैं और हमला करके मेरे काफिले का सामान तिजारत चोरी कर लेते हैं। आप कुछ कीजिए, आप अरब के सरदार हैं।
دنیا والوں کو بھی پتا ہے کہ اگر چوروں سے چوری کا سامان کوئی نکلوا سکتا ہے تو وہ یہ گھرانہ ہے۔ تو بیوی نے کہا سرکار مسلسل چوری ہو رہی ہے، کچھ کیجئے۔ حضرت ابو طالب نے ایک لمحہ بھی سوچے بغیر کہا ختیجہ آپ آرام سے گھر چلی جائیے، آج کے بعد آپ کے قافلے پہ کوئی چوری کا حملہ نہیں کرے گا۔ یہ ابو طالب کا وعدہ۔ جانے لگی جناب خدیجہ کے غلام نے کہا بی بی انہوں نے کہہ دیا، آپ نے آگے سے کوئی سوال بھی نہیں کیا کہ کیسے یہ حفاظت کریں گے ہمارے قافلے کی، کیسے ہمارے قافلے کو محفوظ بنائیں گے، کیسے عرب کے چوروں کو روکیں گے کہ وہ چوری نہ کرے۔ بی بی کہنے لگی خاموش، اتنے بڑے در پر اتنے چھوٹے چھوٹے سوال نہیں کیا کرتے، تمہیں نہیں پتا یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ چلی گئی اور جیسے ہی بی بی خدیجہ گئی، توجہ رکھیے، جیسے ہی بی بی خدیجہ گئی حضرت ابو طالب نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اور جا کر عرب کے ان بڑے بڑے سرداروں کو میرے گھر پہ بلا کے لاؤ۔ سب کو جمع کیا گیا، جمع کرنے کے بعد سب کو حضرت ابو طالب نے اپنے سامنے بٹھایا اور بٹھا کر کہنے لگے سنو، آج خویلد کی بیٹی میرے پاس آئی تھی اور خدیجہ نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ اس کے قافلے پر مکہ والے، توجہ رکھیے گا کتنے پیارے انداز میں علی کے بابا نے چوروں کی نشاندہی کی ہے، کسی کی دل آزاری بھی نہیں کی اور چوروں کو رونما بھی کر دیا، چوروں کے چہرے سے پردہ بھی ہٹا دیا۔ کہنے لگے خدیجہ نے مجھ سے کہا ہے کہ مکہ والے اس کے قافلے پر حملہ کر کے اس کے قافلے کا سامان تجارت چوری کرتے ہیں، مکہ والے چوری کرتے ہیں اور مکہ والے تم ہو، مکہ والے چوری کرتے ہیں اور مکہ والے تم ہو۔ کہنے لگے آج کے بعد کوئی چوری نہیں کرے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہنے لگا سرکار آپ نے مشورہ دے دیا، آپ کے مشورے کا شکریہ، لیکن ہمیں یہ بتائیں ہم چوری نہ کریں تو کریں کیا؟ کیونکہ مکہ میں ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے، کاروبار کر نہیں سکتے، تجارت کے لیے ہمارے پاس اتنا مال نہیں، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ تجارت کے لیے اگر نکلے تو جتنا مال ہمارے پاس ہے وہ رستے میں ہی خرچ ہو جائے، ہمارے پاس کچھ ایسا ہے نہیں کہ جس سے ہم اپنا کاروبار کر سکے، ہم اپنی تجارت کر سکے۔ آپ کے حوالے کروں، حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے پہلے کیوں نہیں بیان کیا؟ جاؤ جس کے گھر میں جو ہے سب لے آؤ، جس کے گھر میں جو ہے سب لے آؤ، بینک سے جن کا تعلق ہے ان کے حوالے یہ جملہ کروں۔ اسلامک بینکنگ کا آغاز سب سے پہلے علی کے بابا نے کیا ہے، سب سے پہلے اس کا آغاز علی کے بابا نے کیا۔ حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ جس کے پاس ایک اونٹ ہے وہ ایک اونٹ لے آئے، جس کے پاس ایک گھوڑا ہے وہ ایک گھوڑا لے آئے، جس کے پاس ایک بکری ہے وہ ایک بکری لے آئے، جس کے پاس 2 اونٹ ہے وہ 2 اونٹ لے آئے، جس کے پاس جو ہے سب لے آئے، جو ہے سب لے آئے۔ اور یہاں پر بڑی چالاکی سے تاریخ میں مورخ نے چالاکی سے کھیل کھیلا، اور کھیل کھیلنے کے بعد اسلامیات کی کتابوں میں لکھا اللہ کی راہ میں انہوں نے سارا مال خرچ کر دیا، سارا مال خرچ کر دیا، گھر میں ایک سوئی بھی نہ چھوڑی، سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ جملہ آپ کے حوالے کروں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا، ابو طالب کے حوالے کیا تھا ڈبل کروانے کے چکر میں۔ حضرت ابو طالب نے کہا جو ہے لے آؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کل آج اپنا مال دے کے جاؤ، 2 دن بعد آنا اور دوسرے 2 دن بعد آ کے اپنا سامان ڈبل لے جانا، اپنا سامان دوہرا لے جانا۔ کہنے لگے یہ تو ٹھیک ہے، گئے اور جو تھا لے آئے، جس کے گھر میں جو تھا سب لے آئے، کوئی اونٹ لایا، کوئی بکری لایا، کوئی گھوڑا لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، کوئی کچھ لایا، سب نے لا کے رکھا حضرت ابو طالب کے سامنے۔ حضرت ابو طالب کے سامنے یہ سامان رکھا، حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ 2 دن بعد آؤ۔ یہ چلے گئے، حضرت ابو طالب نے اپنے غلام سے کہا جاؤ جا کے خدیجہ کو بلا کر لاؤ۔
جناب خدیجہ کو بلایا گیا تو جناب خدیجہ آئی. حضرت ابو طالب نے کہا خدیجہ غور سے سامان کو دیکھ لو, تسلی کر لو, جو چوری ہوا تھا یہی تھا. جو چوری ہوا تھا وہ سامان یہی تھا. سارا سامان حضرت خدیجہ کے حوالے کیا. حضرت خدیجہ سے کہنے لگے خدیجہ سارا سامان ہم نے آپ کے حوالے کیا, بس کام اتنا آپ نے کرنا ہے, تجارت میں جتنا بھی منافع ہو وہ سارا اپنے پاس رکھیے گا, لیکن تجارت کے سامان کا صدقہ نکال کر مجھے دے دیجئے گا, مجھے کچھ لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. اپنے مال تجارت کا صدقہ نکال کر مجھے دے دیجئے گا, مجھے کچھ لوگوں میں تقسیم کرنا ہے, کچھ لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. حضرت خدیجہ کا قافلہ اس دن کے بعد جب گیا اور واپس آیا تو بیوی خدیجہ جناب ابو طالب کی بارگاہ میں حاضر ہوئی, اور حاضر ہونے کے بعد کہا کہ اے علی کے بابا, آپ کی عزت کی قسم جتنا منافع اس قافلے کو ہوا ہے آج تک نہیں ہوا تھا. 80,000 دینار جناب خدیجہ نے جناب ابو طالب کے ہاتھ میں رکھے کہ یہ 80,000 دینار صدقہ نہیں بلکہ آپ کے احسان کا بدلہ ہے. جناب ابو طالب نے کہا خدیجہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ ہم اگر کسی پر احسان کرتے ہیں تو اس کی اجرت نہیں لیتے, ہم احسان کا بدلہ نہیں لیا کرتے. یہ ہمارے اور خدا کے درمیان ہے کہ اگر ہم خدا پر احسان کریں تو خدا بدلہ دیتا ہے, خدا ہم پر احسان کرے تو ہم بدلہ دیتے ہیں. جملہ آپ کے حوالے کروں, حضرت ابو طالب نے جب مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی, مکہ کے سب سے اونچے پہاڑ پر اپنے چھوٹے سے بھتیجے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر لے کے گئے تھے, اور مکہ کے چھوٹے پہاڑ پر جا کر اپنے کاندھوں پر بٹھائے ہوئے حضرت ابو طالب نے حضرت محمد کے ننھے ننھے سے ہاتھوں کو تھام کر آسمان کی طرف بلند کیا, اور بلند کر کے کہا میرے اللہ تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ, تجھے توجہ رکھیے گا, تجھے ان ہاتھوں کا واسطہ آج مکہ میں بارش نازل کر. جیسے ہی حضرت ابو طالب نے دعا مانگی مکہ میں بارش نازل ہو گئی, آواز قدرت آئی محمد ابو طالب نے آج تیرے ہاتھ بلند کر کر پورے مکہ والوں کو دکھائے ہیں, محمد ابو طالب کے اس احسان کا بدلہ اتارنا ہے. میرے اللہ کیسے اتارنا ہے؟ محمد زیادہ کچھ نہیں کرنا, بس غدیر کے مجمع میں علی کا ہاتھ پکڑ کے کہنا ہے من کنتو مولا من کنتو مولا ہو فہذا علی. اور جملہ آپ کے حوالے کرو, رسول نے کہا فہذا علی المولا, ہاذا نہیں فہذا, یہ علی. ہاذا کہتے تو علی ہوتا, لیکن رسول نے مخصوص کر دیا یہ علی. میں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہاذا علی المولا بھی کہہ سکتے تھے, آپ نے فہذا علی المولا کیوں کہا؟ رسول نے کہا میں جانتا ہوں میری امت بڑی ایڈوانس ہے, جو میرے بعد میری 4 بیٹیاں بنا سکتی ہے وہ علی بھی اور بنا سکتی ہے, اس لیے میں نے مخصوص کیا فہذا علی. تو جناب خدیجہ نے کہا کہ یہ 80,000 دینار آپ کے احسان کا احسان ہے. اگر احسان کرنا ہے تو ایک کام کرو. کیا کام کرنا؟ ابنا جب بھی اگلا قافلہ تجارت کے لیے جائے, جملہ سنیے گا, جب بھی اگلا قافلہ تجارت کے لیے جائے, میرا بھتیجا جوان ہے اس کو اپنے ساتھ تجارت کے قافلے میں لے جانا, اس کو اپنے ساتھ تجارت کے قافلے میں لے جانا, پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. حضرت خدیجہ نے حامی بھر لی. اگلے دن صبح چچا نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور چلتے چلتے خدیجہ کے دروازے پر پہنچے. جملہ آپ کے حوالے کروں, جناب خدیجہ اپنے بستر پر تھی, اچانک آنکھ کھلی. جناب خدیجہ نے حجرے کا پردہ ہٹایا, پردہ ہٹا کے کھڑکی سے باہر نکلا, باہر دیکھا تو دروازے پر ابو طالب اور محمد کھڑے تھے. دروازے پر ابو طالب اور محمد کھڑے تھے. یوں لگتا تھا سورج اور چاند ایک ساتھ خدیجہ کے دروازے پر آ گئے. سورج اور چاند ایک ساتھ
خدیجہ کے دروازے پر آ گئے ہیں. بی بی خدیجہ نے کہا میسرہ، بی بی کا غلام میسرہ، بی بی نے غلام کو بلایا کہ میسرہ اپنے اگلے تجارت کے قافلے میں ابو طالب کے بھتیجے محمد کو لے کے جانا ہے، اور میسرہ تمہارا ایک ہی کام ہے اس قافلے میں، تم نے تجارت کے قافلے کے اندر تجارت کا کوئی کام نہیں کرنا. بی بی کرنا کیا ہے؟ میں تو تجارت کے قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے جاتا ہوں. میسرہ اس دفعہ تم نے ایک ہی کام کرنا ہے. کرنا کیا ہے؟ کام یہ کرنا ہے کہ تم نے ابو طالب کے بھتیجے کے اوپر نظر رکھنی ہے. نظر کیا رکھنی ہے؟ کہتا ہے بی بی نظر کیا رکھنی ہے؟ بی بی نے کہا میسرہ تم نے دیکھنا ہے کہ یہ بیٹھتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ بولتا کیسے ہے، یہ کھاتا کیسے ہے، یہ پیتا کیسے ہے، یہ گفتگو کیسے کرتا ہے. میسرہ ایک ایک چیز پر نظر رکھنی ہے. بی بی نے کہا میسرہ محمد کا سایہ بن کے چلنا ہے. میسرہ نے ایک نظر کھڑکی سے محمد کو دیکھا، ایک نظر بی بی کو دیکھا، ایک نظر رسول کو دیکھا، ایک نظر بی بی کو دیکھا. بی بی نے کہا میسرہ حیران کیوں ہے؟ جملہ سنیے گا. میسرہ حیران کیوں ہے؟ کہا بی بی اس کا سایہ بننے کو کہہ رہی ہو جس کا اپنا کوئی سایہ نہیں ہے. بی بی اس کا سایہ بننے کو کہہ رہی ہو جس کا اپنا کوئی سایہ نہیں ہے. کہا میسرہ ساتھ چلنا ہے. ٹھیک ہے بی بی. قافلہ تجارت گیا، توجہ رکھیے گا، تجارت کا قافلہ گیا، واپس آیا. میسرہ بی بی کے پاس آیا، بی بی سے کہنے لگا بی بی حساب. بی بی نے کہا میسرہ نہیں چاہیے، ایک بات بتاؤ جس کام کے لیے بھیجا تھا اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگا بی بی میں نے دیکھا کہ رسول جہاں سے گزرتے ہیں درخت جھک کر سلام کرتے ہیں. جملہ سنیے محمد مل کے بلند آواز سے جہاں سے محمد گزرتے ہیں درخت جھک کے سلام کرتے ہیں. جہاں یہ بیٹھ جاتے ہیں حیوان درندے آ کر اپنی فریاد سناتے ہیں. جہاں یہ بیٹھ جاتے ہیں حیوان درندے آ کر اپنی فریاد سناتے ہیں. یہ جہاں بیٹھ جائیں اگر ان کو بھوک لگے تو جنت سے ان کے لیے کھانا آتا ہے، اگر ان کو پیاس لگے پیر کی ٹھوکر مارے تو کوثر کا پانی نکلتا ہے. یہ چلے تو آسمان کے اوپر بادل ان کا سایہ کرتے ہیں. میسرہ نے بتانا شروع کیا. بی بی نے کہا میسرہ ساری باتیں ایک طرف، یہ بتاؤ، جملہ سنیے گا، یہ بتاؤ کیا تم نے محمد میں کوئی عیب دیکھا؟ کیا تم نے محمد میں کوئی عیب دیکھا؟ میسرہ نے کہا بی بی آپ کی عزت کی قسم اس پوری کائنات میں یا وہ بے عیب ہے یا محمد بے عیب ہے. یا وہ بے عیب ہے یا محمد بے عیب ہے. کہ میسرہ یمن کی ساری جائیداد تیرے نام، 80 سونے سے لدے ہوئے اونٹ تیرے نام، 50 چاندی سے لدے ہوئے اونٹ تیرے نام. کام ایک کرنا ہے. کام کیا کرنا ہے بی بی؟ میرا رشتہ لے کے محمد کے گھر جانا ہے. کام ایک ہے، رشتہ لے کر محمد کے گھر جانا ہے. یمن کی جائیداد تمہارے نام، 80 سونے سے لدے ہوئے اونٹ، 50 چاندی سے لدے ہوئے اونٹ تمہارے نام. صرف کام ایک ہے. کہنے لگا بی بی بس 80 سونے کے اونٹ، 50 چاندی کے اونٹ اور یمن کی جائیداد. بی بی کام بڑا ہے، قیمت تھوڑی ہے. کام بڑا ہے، قیمت تھوڑی ہے. بی بی نے کہا کر دی نوکروں والی بات، کر دی غلاموں والی بات. بول اپنے منہ سے بول تجھے کیا چاہیے. کہنے لگا بی بی میں جانتا ہوں مجھے نہ یمن کی جائیداد چاہیے، نہ سونے کے اونٹ چاہیے، نہ چاندی کے اونٹ چاہیے. کہنے لگا بی بی صرف ایک وعدہ کیجئے، میں ابھی یہاں سے ابو طالب کے گھر محمد کا رشتہ لے کے جاتا ہوں، محمد کا رشتہ لے کے جاتا ہوں. کرنا یہ ہے میں جانتا ہوں کہ اگر محمد آپ کی تقدیر میں ہوا اور محمد آپ کے شوہر بن گئے تو میں جانتا ہوں کہ محمد کی اولاد کی محبت کا نام جنت ہے. محمد کی اولاد کے محبت کا نام جنت ہے. بی بی وعدہ جنت کا کیجئے، میں رشتہ لے کے جانے کو تیار ہوں. وعدہ جنت کا کیجئے، میں رشتہ لے کے جانے کو تیار ہوں. وعدہ ہوا جنت کا.
میسرہ چلا. اور جملہ آپ کے حوالے کروں, یہ واحد رشتہ ہے رسول خدا کا جو بی بی خدیجہ نے بھجوایا. اس کی وجہ ہے رسول خدا نے کیوں نہیں بھجوایا؟ رسول بھجوا دیتے, دنیا لکھ دیتی کہ اسلام کو ضرورت تھی دولت کی, اس لیے خدیجہ سے شادی ہوئی, اس لیے خدیجہ کو رشتہ بھیجا. اسلام کو ضرورت تھی دولت کی, محمد غریب تھے, عبداللہ کا یتیم تھا, دولت کی ضرورت تھی, اس لیے خدیجہ کو رشتہ بھیج دیا, اس لیے خدیجہ کو رشتہ بھیج دیا. اور بعد میں یہ لکھ دیتے کہ امیر خاتون کو رشتہ بھیجنا سنت رسول ہے, امیر خاتون کو رشتہ بھیجنا سنت رسول ہے. خدا نے کہا نہ خدیجہ نہ, میں محمد کے کردار پر عیب نہیں چاہتا, میں محمد کے کردار پر کوئی تہمت نہیں چاہتا, رشتہ تم بھیجو, میں وعدہ کرتا ہوں تمہارے مقدر میں سارے امام رکھوں گا. تمہاری تقدیر ہے, رشتہ تم نے بھیجنا, رشتہ گیا, رشتہ رسول کا ہے, جناب خدیجہ کا رشتہ, اور رشتہ طے ہوا, شادی طے ہوئی, تاریخ فکس ہوئی, بارات چلی. اور بارات جب چلی تو دنیا والوں نے بارات کو دیکھا. مزمل کا صحرا, یاسین کی لڑیاں, طٰہٰ کی نالین, واللیل والی زلفیں, والشمس والا چہرہ, والنجم والی آنکھیں, اور ابو طالب کا بھتیجا سج دھج کے چلا. آگے آگے ابو طالب کا بھتیجا, برابر میں علی کے بابا ابو طالب, پیچھے کہیں آدم چلتے ہیں, کہیں نوح چلتے ہیں, کہیں شیش چلتے ہیں, کہیں سلیمان چلتے ہیں, کہیں داؤد چلتے ہیں, کہیں موسیٰ چلتے ہیں, کہیں ہارون چلتے ہیں, کہیں ابراہیم چلتے ہیں, کہیں موسیٰ چلتے ہیں, کہیں عیسیٰ چلتے ہیں, کہیں یوسف چلتے ہیں. ارے جس کی شادی میں یوسف جیسا حسین نبی چلے وہ خود کتنا حسین ہوگا. تو محمد کی شادی, رسول خدا کی بارات چلی, بارات چلی, جیسے ہی مکہ کی گلیوں میں رسول کی بارات آئی, جناب ابو طالب نے کہا مکہ والو باہر نکلو, اور غور سے دیکھو یتیم عبداللہ کی نہیں, ابو طالب کے بیٹے کی بارات جا رہی ہے, ابو طالب کے بیٹے کی بارات جا رہی. بارات چلی, بارات کا روب تھا کیونکہ کہیں آدم انبیاء موجود تھے, بارات کا روب تھا, لیکن بارات کا روب آگے جا کے کم ہو گیا, اس لیے کہ آگے خدیجہ کے پیچھے کہیں سارہ کھڑی تھی, کہیں مریم کھڑی تھی, کہیں حوا کھڑی تھی. یہ بیویاں بارات کا استقبال کرنے والیوں میں تھی. اور اب آیا وقت نکاح. سوال کروں, پھنس گیا مولوی, اب بتاؤ محمد کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اگر تو کہو محمد کا نکاح ابو طالب نے پڑھایا تو پھر یہ بتاؤ کہ کیا کافر بھی کبھی کسی کا نکاح پڑھا سکتے ہیں؟ رسول کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھایا. حضرت ابو طالب نے خطبہ دیا, ایک ہی جملہ آپ کے حوالے کرنا, کہا حمد ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں ذریت ابراہیم میں رکھا, جس نے ہمیں نسل اسماعیل میں رکھا, حمد ہے اس اللہ کی. آج میں ابو طالب اپنے بھتیجے محمد کا نکاح خویلد کی بیٹی خدیجہ سے پڑھاتا ہوں. اور یہ کہنے کے بعد بی بی نے خاندان بی بی خدیجہ کی طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا کہ اے خاندان خویلد, حق مہر تم طے کرو, ادا میں کروں گا. حق مہر تم طے کرو, ادا میں کروں گا. حق مہر تم طے کرو, ادا میں کروں گا. میں نے کہا حضرت ابو طالب یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھر میں ایرانی قالین بچتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے امیر ہیں, ان کے سونے کے اونٹ ہے, ان کے چاندی کے اونٹ ہے, ان کا قافلہ تجارت بہت بڑا ہے. حضرت ابو طالب اگر انہوں نے آسمان مانگ لیا تو کیا کریں گے, اگر زمین مانگ لی تو کیا کریں گے, اگر سورج مانگ لیا تو کیا کریں گے. آواز آئی گستاخ نہ بن, میں علی کا بابا ہوں اس لیے میں جانتا ہوں, اور میں نے سوچ سمجھ کر جملہ کہا ہے. اگر انہوں نے آسمان مانگا تو مانگ لے, اگر زمین مانگنی ہے تو مانگ لے, عرش مانگنا ہے تو مانگ لے, کرسی مانگنی ہے تو مانگ لے, فرشتوں کو نوکری میں مانگنا ہے تو مانگ لے, اس لیے کہ میرا بیٹا وہ ہے جس کی
کی حکومت ہر عالم پر ہے. میرا بیٹا وہ ہے جس کی حکومت ہر عالم پر. تو رسول نے حضرت ابو طالب نے رسول کا نکاح پڑھا. اور ایک جملہ آپ کے حوالے کروں, بڑی مشہور نعت ہے, تیرا گاواں تے تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. جملہ آپ کے حوالے کروں, تو تو جس کا کھائے اس کا گائے, جس کا محمد کھاتا رہے محمد اس کا نہ گائے. جس کا محمد کھائے. یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. در کے سوالی, در کے سوالی. جملہ آپ کے حوالے کروں, ہم نے حدیث سن رکھی ہے, انا مدینہ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اب شاعر کا نصیب ہے یا شاعر سے قدرت نے کہلوایا ہے, یثرب کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی. سارے نبی تیرے در کے سوالی. مل کے بلند آواز سے عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس جشن میں چلا آیا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. اس طرح کے لاکھوں کروڑوں جشن کرنا, منانا, سننا نصیب ہو. اور لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا, میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو, زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو, شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز اکھاج میں قرآن اکھاج میں دامن اہل بیت نصیب فرما. اس کے ظہور میں تعجیل فرما, وہ جو صاحب امام کے انوار و انصار میں شامل فرما. اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے سلام.